بازار کی گھڑیاں ختم ہوئی، میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں۔ حضرت جامع قدر تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، سبا نبیین، فاقتلوہ سبا نبیین، فاقتلوہ سبا نبیین، فاقتلوہ انہیں جانا، 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 لبیک لبیک سارے انگریزی سنی مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر دوسری پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد آبائے ایمان مدد گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نام اسمارا پیر کامل کامل آرا رحمہ۔ تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے، تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے، خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بلکہ بے عدو بے حساب درود اور سلام ہو ہمارے آقا و مولا حضور پر نور نور علی نور شافع یوم النشور در اللہ المکنون سر اللہ المخزون نور الافئدة والعیون عالم ما کان و ما یکون عادی امم نور مجسم شفیع معظم سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین خاتم النبیین خاتم النبیین خاتم النبیین خاتم النبیین تاجدار کائنات جان کائنات نور کائنات منیر کائنات تنویر کائنات جمال کائنات کمال کائنات بہار کائنات سنگھار کائنات نکھار کائنات جان کائنات اصل کائنات خلاصہ کائنات منور کائنات وجہ تخلیق کائنات تاجدار دو جہاں شفیع المجرمہ دستگیر جہاں غم گسار زمان حضور جانے جانا جانے جانا جانے ایمان کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ شافع روز جزا دافع جملہ بلا آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء علم نشرح لک صدرک کے سینے والے والضحیٰ کے چہرے والے واللیل کے زلفوں والے ید اللہ کے ہاتھوں والے وما رمیت اذ رمیت کی شان مظہریت والے اسرا بعبدہ کی شان عبدیت والے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی کی امامت والے
لنریہ من آیاتنا کی ملاقات والے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کی سخاوت والے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کی نعمت والے، خاتم النبیین کی ختم نبوت والے، ہمارے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ سرکار سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و انور و اجمل و اکمل و اعطر پر، آپ کی نسل پاک کے تمام نوری افراد پر، آپ کے تمام صحابہ پر، آپ کی امت کے شہداء پر، صلحاء پر، نجباء پر، اقطاب پر، اغواص پر، اوداد پر، اقداد پر، اور قیامت تک آپ سے انے واہ پیار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی کروڑہ رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ حمد و صلات کے بعد جملہ سادات کرام قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے ائمہ، علماء، خطباء، ثناخانان مصطفیٰ اور سٹیج پر آستانہ عالیہ گاہشی سے تشریف لائے ہوئے صاحب صدر اور رونق بزم، آج کے اس عرص پاک کی تقریب کے میزبان، محبت کے ساتھ عرصہ دراز سے مجھے آج کے عرص پاک کے لیے حکم دیا گیا، تحریک لبیک یا رسول اللہ، جو حضرت امیر المجاہدین کی سیاسی، انقلابی، روحانی، ایمانی اور نظام مصطفیٰ کی یہ جد و جہد کرنے والی تحریک ہے، اس کا انتخابی نشان کرین ہے، اس کے تمام ذمہ داران اور میں قدرہ سا ملنگ تحریک لبیک کا ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس مسجد میں پہلے بھی حاضری ہوئی ہے، تو بزرگوں کی بارگاہ میں حضرت قبلہ بابا جمال الدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور یہاں جو کہ بزرگ بیٹھے ہیں دیسی پیودی قدر کو پہچانن والے، نوجوان بھی بیٹھے ہیں جن کے دلوں میں بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضور کی محبت کا دیوا جلایا ہوا ہے۔ لمبی گفتگو مقصود نہیں، امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک قول، ایک فرمان، جدو سائیہ کا ذکر شروع ہو جائے پھر ہر چیز رک جاتی ہے، آنے جانے سے مجھے تقریب ویسے ہی کی جاتی ہے، بندہ اس طرح کا پانی دشمن تاندے میں خندق ہو گیا ہے۔ بابا جی تین چیزیں کے سخت مخالف سے تاہی کر لوگ کہتے ہیں بابا سخت کیوں سے، میں کہتے ہیں عشق ہو یا پھر تمہیں پتہ چلے بابا سخت کیوں سے۔ عاشق ہوئے عشق کماوے تے عاشق سے گاوے دل رکھی وام پہاڑوں رو۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی مولا علی کے پہلے خلیفہ ہیں، 300 صحابہ کی آپ نے زیارت کی، ان کا ایک فرمان ہے، وہ دیتے تھوڑی دیر گفتگو کرنی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں ان صحبت الاشرار یورث سوء الظن بالاخیار۔ آپ فرماتے ہیں جڑا بندہ بد عقیدہ تے پیڑے لوگوں کی صحبت وچ بہندا ہے، فرمایا اور رب دے دنیا دا دشمن بن۔ جڑا بندہ پیڑے کی صحبت وچ بیٹھے گا وہ دے دل وچ نیکاں دی محبت نہیں ہوگی۔ جویں جڑا بندہ مرزا جیلوی کے تقریراں سندا ہے وہ داتا صاحب دا دشمن ہے، وہ بابا صاحب دا دشمن ہے۔ یہ 1300 سال پہلے ساڈے بزرگ مولا علی دے پہلے خلیفہ امام حسن بصری نقشبندیاں دے بھی پیر،
قادریاں دے بھی پیر ہیں، چشتیاں دے بھی پیر ہیں، سہروردیاں دے بھی پیر ہیں۔ تسی رومی کشمیر دی گل سنی، چنگے بندے دی صحبت جویں دکان اتارا، سودا بھاویں مول نہ لئیے بھلے آن ہزاراں، تے برے بندے دی صحبت جویں دکان لوہاراں، کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے پھر بھی چنگا آن ہزاراں۔ بس یہ نصیحت ہو کر جڑا پہ نیک ہوئے، میں گناہگار انسان بس داتا سب لنگا صرف اتنی گزارش تھانوں کراں گا کہ جس بندے دا عقیدہ ٹھیک نہیں وہ دے کول نہیں، بس سب کول بیٹھ کوئی گل نہیں، ڈنگ مارے گا جان چلی جائے، بد عقیدہ بندے کول بیٹھو گے کہ جان بھی جانی ہے تے ایمان بھی چلا جائے۔ اچھا اتنا اسی یعنی فیروز روڈ تو اندر کچے پکے رستے تو آئے، پیچھے کتنے اور بڑیاں بڑیاں پیلیاں بھی میں دیکھیاں، کوٹھیاں بھی ہیں، ڈیرے بھی ہیں، مگر رونق کتنے نہیں لگی۔ رونق کیسے لگی ہے؟ کیونکہ نہ امیران دے نہ وزیر دے دیوے بندے صدا فقیران تھے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، سب نبیین سب نبیین۔ جب پاگل کے لوگ مطلب گاڑی وڈی رکھنے لگتے دین نہیں تھی، انی گاڑی رکھی ہے، سر دے ٹوپی نہیں ہے، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، ادھی مشرقی جا رہی ہے، ادھی مغربی جا رہی ہے۔ عقیدہ کی ہے دو والا وہ والی عقیدہ کہتے جی اے بھابیاں دی میں گل کر رہا، کہتے قبر کچھ نہیں ہوتا، تسی کیوں جانتے قبر ہوتا ہی کچھ نہیں۔ میں کہا جی تیری گل مان لئیے کہ قبر کچھ نہیں ہوتا تو میں ایک سوال کا جواب دے ہاتھ بن کے کہہ رہا، کہتے جی کرو سوال۔ میں کہا جی قبر ہوتا کچھ نہیں تے فرشتے دے جڑے سوال ہیں انہوں نے جواب تیرے پیو نے دے۔ ساڑی جس قبر دے بات لکھے نا کہ ممتاز قادری دی قبر ہے، اتھے ممتاز قادری جتھے لکھے حضرت سرکار بابا بلے شاہ اتھے بلے شاہ، جتھے لکھے امیر المجاہدین تے مزارے اتھے امیر المجاہدین۔ شکر کرو اللہ نے تنو ایسا عقیدہ دیتا کہ جڑا عقیدہ تنو مرن تو بعد بھی نہیں مرن دے۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلام علیکم۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ان ولیوں چون یہ ساری زندگی جنہ دی محلے والے نے بھی قدر نہ کی، بے قدر کچھ قدر نہ کی، جدوں دنیا تو ٹر گئے لوگوں کو کیوں پتہ چلے ولی سے گرمیاں کا مہینہ سی تے گرمی بڑی سی، جب انہوں نے انہوں محسوس ہویا مولانا نو کہ شاید خطیب نو گرمی نہ لگ رہی ہوئی تھی، انہوں نے عقیدت کے اندر پکا بناوا، اتنے پکھے بھی نہیں سن، بجلی بھی کوئی نہیں سی، دنیا کھچا کھچا دے جنازے میں تشریف لے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اہتمام کی کیا، وہ جڑے لوگ جنازے شریف ہوئے انہوں نے سایہ دے رستے انہوں نے سروں دے ہوتے پرندے آئے، پرندے کٹھے ہو کے جوڑ کے کہ جڑے لوگ نماز جنازہ شریف ہوئے انہوں نے گرمی نہ لگی۔ اس دن لوگوں کو پتہ چلا ذوالنون مصری کون سے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی قبر شریف بغداد شریف کے اندر اتھے میں حاضری پیش کی حضرت ذوالنون مصری کا، ایک روایت کے مطابق ہمیں سمجھ آتا ہے حضرت ذوالنون مصری ایک بندہ آ کے کہنے لگے اے پیر فقیر کچھ نہیں ہوتے، اے میں انہوں نے ڈرامے بازی کی تھی تے لونگ رچایا ہے، اللہ دے ولیوں دے خلاف نے زبان بولنا شروع کی۔ آپ مسلمان بھیجیا باقی کی کرنا بعد ہی کریں گے، انگوٹھی آپ نے وہ سی کوئی یعنی انہوں اس ایتھے نہیں سی مثال سے واسطے سمجھا رہے ہیں، کون سی آپ نے انگوٹھی سونے دی سوچ، مرد واسطے سونا جائز ہے، چاندی بھی صرف 4.25 ماشی کی جائز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے انگوٹھی لے جا، بھوک بڑی لگی ہے، جا کے تندور علیہ نو دے کے قیمت لوا
لوا کے روٹیاں لے آئی. انہیں کہا میں تھوڑے کو کوئی سوال بھی پوچھا. فرمایا سوال کا جواب تینوں واپسی دے دیاں گے, پہلے کچھ ہونا بھی تو چاہیے نا پیٹ تینوں بھی کھوائی آپ بھی کھائی. وہ گیا سونے کی انگوٹھی, انہیں تندور والے نے کہا کہ انگوٹھی میں بیچنی ہے, کتنے دی ہے؟ انہیں کہا 10 روپیے لے. 10 روپیے میں دے دینا, انگوٹھی میں دے دے. وہ ایک بار ہل گیا. سونا ہر دور کی مہنگائی ہوتا ہے, جی آج کل مہنگا ہے, ادو بھی مہنگا ہی سی سونا. انہیں کہا 10 روپے دی میں انگوٹھی لے جاؤں تو میرے ورگا پاگل کون ہوئے. وہ واپس آ کے کہنے لگے حضور 10 روپے کی قیمت لا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے فرمایا کہ کو قیمت لوائی ہے. انہیں کہا کہ نان کا تندور کی روٹیاں لوائے. آپ نے فرمایا ہوں سرافہ بازار جا. سرافہ بازار گیا کہ انہیں 2-4 سنیارے نے دسیا کہ اے سونے کی انگوٹھی, کسی نے کہا 40,000 روپے دی, 40,000 درہم اس وقت دے, کسی نے کہا 35,000, کسی نے کہا 45,000. پھر واپس آ گیا. آپ نے فرمایا بس ہوں بہ جا کے انگوٹھی میں دے دے, روٹی کی کمی ساڑھے کو نہیں, لنگر ساڑھا چلتا ہی رہتا ہے. تو انہیں کہا حضور تسی میں باہر بھیجیا کیوں ہے؟ فرمایا تینوں صرف سمجھان سے بھیجیا ہے, جتنا تندور اللہ انگوٹھی کے بارے جانتا ہے اتنا ہی تو اللہ دے ولیاں دے بارے جانتا ہے. ہیرے دی قدر ہیرہ سمجھن والے جانتا ہے. اے فرمایا جے ولیاں دی قدر پوچھنی ہے نا, فرمایا جے تو پوچھنا چاہتا ہے نا کہ حضرت میاں شیر ربانی کون ہے, اے چور تے ڈاکو تے نہیں دسن گے, اے تینوں سید محمد اسماعیل شاہ دسے گا کہ شیر ربانی کون ہے. اے تینوں میاں رحمت علی دسے گا کہ حضرت میاں شیر ربانی کون ہے. اے تینوں دنیا دار تک دسن تو رہے. فرمایا اگر تو پوچھنا چاہتا ہے کہ خادم رضوی کون ہے, اے تینوں دنیا والے نہیں دسن گے, اے تینوں نبی پاک کے عاشق نہیں دسن گے کہ خادم رضوی کون ہے. سبحان اللہ. تسی بالکل نعرے پر کرنا کیونکہ ہو رہے ہو سکتا ہے معرفہ کا لباس ہوتے ہو. ارسلان صاحب کو کہوں گا کہ جڑا اتنے نعرہ نہ لاوے سارے نو جن اندر کروا چھا, جڑا نہ بولے سارے نو اندر کروا چھا. تو انہوں کرنا کی سیکھو گے ایسے انہوں کہہ رہے یہ تو کسی اے نعرہ اندر ساؤنڈ اللہ چھے لگے مرید کے اللہ بابا, اے ناموس رسالت مار کے اللہ بابا, میں جانتا ہے تے یہ لباس دے خوش ہو کے بولنا تو زندہ ہوتی نشانی. کسی دن بھی بیٹھے جو میں جنازے میں پڑھ آتے ہیں آج جو کہ سارے آ چکے مزار شریف والے خوش ہومن اسی حضور کا نعرہ لاؤ باقی آپ ہی خوش ہو جائیں. کیونکہ جو کسی کا عاشق ہوئے کل کچھ نہ دکھ رہا. سبحان اللہ. انہاں دے بارے میں علامہ اقبال نے کیا اے بھی تسی سکو اے بھی ٹی عربی دے کھاتے پا چھوڑو. انہاں دے بارے میں علامہ اقبال کیا کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا کا نہیں کھلتے ہیں غلاموں میں اس سے شہنشاہ. پارٹی سٹرکچر یہ نہیں کہ
بت بڑا ہوئے کہ وہ نعرہ لگتا ہے نہیں، یہ واسطے ایمانی طاقت ہونا ضروری ہے، ایمان بندے کا مجھے ہونا چاہیے۔ خیر فرمایا جیڑا بندہ بد عقیدہ لوگوں کو بیٹھے گا، برے لوگوں کو بیٹھے گا، وہ دے دل وچ اللہ دے ولیاں دی نفرت پیدا ہو جائے گا۔ اس واسطے برے لوگ بد عقیدہ ایک برا آدمی وہ ہو رہے ایک جدا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ 30 سال ہوئے تبلیغ کر دیا، نتیجہ کی کر لیا؟ 30 سال تبلیغ کرنے تو بعد چلے لائے، 4 مہینے کی تبلیغ کی، 30 سال اس سے گئے، 12 مہینے اس سے گئے، تبلیغ تو واپس ہو گیا کہ کہتے نبی تو بھائی کی طرف۔ تبلیغ کا نتیجہ ہے نبی کو غیب کا علم نہیں۔ میں کہوں وہ جانے خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ، وہ جانے خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ، ارے وہ بے خبر انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا، اور شفیع و مالک و مختار مان ان کو دنیا میں یہ سب کچھ قبر میں دیکھ کر مانا تو خاک مانا۔ 40 سال کی تبلیغ کا نتیجہ نہیں عمل کر لو، نبی نے اپنی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا، میں کیا لکھ دی لعنت ہوئے تیرے عقیدے تے، تو کہتا ہے بیٹی کو نہیں بخشوا سکتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا جنت کی جان والے دن قیامت والے دن 120 سفر فرمایا سارے نبیوں کی جتنی امتیں سارے نبیوں جنہوں نے جنت کی جانا ہے انہوں نے 120 سفر، اور 120 سفر جو 80 سفر فرمایا صرف ساڑھے قدامہ دی ہوگی، سڑیاں کھجوراں گا جان لائے، اور گنگیاں تھی گلاں کرا جان لائے، وہ کنکرا تھی کلمے پڑھا جان لائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب ظلم سوارا کرتے ہیں۔ ساڑھے عیسیٰ مدنی شیر ربانی رحمت اللہ تعالیٰ نے کوئی خاتون آگے اپنا پتر لے کے گنگا، پہلے تو اولاد نہیں سی اسی تھے، آپ نے ایک دن مجھے جا کے کہہ چھڑیا بے بے جی جاؤ اللہ خیر کرے گا، اللہ نے کرم کر چھڑیا، زیادہ عمری جا کے پتر ہو گیا، وہ بولے نہ 2-3 سال باوٹ موٹ کے ٹوٹ کے انہوں نے کہا بولے تالو ٹھیک نہیں ہے، انج کر لو دونج کر لو دے پتر بولے گلنا 3-4 سال 3 سال کی عمری ٹوٹ کے تھے، آپ بھی بولنے آئے حضور تاڑیاں دعاواں نال اللہ نے پتر دیتا ہے لیکن یہ بولتا نہیں۔ آپ نے نہیں فرمایا اللہ کے علاوہ تو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا، جا جا کے رب کو کہہ ہے یا اللہ جی دیتا ہی تو پھر سالم دے دیتا، یہ تو بول رہا ہی نہیں، چونکہ وہ علامہ اقبال کا زمانہ تھا، پاک صاف ستھرا زمانہ، علامہ اقبال کا شعر ہر طرف گونجتا تھا، نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے، اور یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیا کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ کی ہے مجھ سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو، عجب چیز ہے لذت عاشق۔ کہنے لگے حضور میاں جی بولتا ہی نہیں، انجو نے گودی چ رکھیا تے آپ بچے وال بیٹھ کے تے مسکرا پے تے پنجابی فرمایا کہ بیلیاں کیوں نہیں بولتا، ایسے جنوں سب بیلی کہہ چھڑ تے پیچھے گل کیڑی رہ گئی، 13 سال کے بچے نوں حضرت صاحب کہہ کے بلا رہے ہیں بیلیاں کیوں نہیں بولتا، وہ 3 سال کا بیلی ہنس پیا تے ہنس کے کہنے لگے حضور آج تک کسی نے بلایا ہی نہیں۔ پھر اقبال بھی پڑھے اقبال نے ایسے خود بیٹھا تھا، اقبال نے کام پڑھنا شروع ہو گیا، اور وہ بندہ آیا نا خدا نے وجود تھا ان کے سی لاہور آیا، علامہ اقبال فلسفی سی، یعنی فلسفوں نے خوب پڑھے سی تھے لیکن رب نو مندا نہیں سی، علامہ اقبال کرے تے انہوں دلیلاں دے دے رب دے ہوندے رب دے وجود تے او کبھی نہیں میرا تے کام آئی ٹی ہے چٹائی ہے میں تو نہیں مانتا اللہ ہے ہی نہیں،
ساری کائنات کا نظام خود چل رہا ہے. علامہ اقبال نے 3 دن تھک کے ٹانگے تے بٹھایا پیچھے اس لیے پہنچے شرف خوشی تے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ علامہ اقبال اندر اجرت بلایا تے نال انہوں نے بلایا جڑا نال آیا سی تے انہاں سب نے اتنے کانڈ دے اوتے این تھکا ماریا اپنے مبارک ہاتھ دے نال کانڈ دے اوتے. اچھا یہ پوچھے نہیں کتوں آئے ہوتے یہ بھی نہیں پوچھا کی لین واسطے کی مقصد ہے تھوڑا پاسے میں کانڈ دے اوتے ہاتھ ماریا تے پنجابی نے پوچھا فرمایا بیٹیا سچ سچ دس تینوں رب نظر آیا کہ نہیں آیا. وہ ایج پڑھ کے جنہیں مچھلی پانی کو بغیر پڑھ پڑی ہے رو پیا رو کے کہنے لگا حضور خدا دی قسم ہے پہلے پوری دنیا چ نظر نہیں سی آندا ہن جناب دے حجرے چ نظر آ رہے ہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد جی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا جانے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. جب یہ شان ہے خدمت گاروں کی پھر سرکار کا عالم کیا ہے. علامہ اقبال کے بیٹھے سے علامہ بھی پڑھ گیا اوتھے علامہ نے حضرت یہ شیر ربانی کے سامنے بیٹھ کے شعر کیا کہنے لگا کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب لاہور آئے کہ علامہ اقبال سید جماعت علی شاہ صاحب کے قدمیں تھے جو کے بیٹھے ہیں. آپ دل قدمہ دے اپنے گھٹنے دوزانوں ہو کے بیٹھے ہیں. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری جنہوں نے 70 عاشقیں سے جناب تے جنازہ پڑھایا علم الدین وہ دا جنازہ پڑھایا جنہیں مدنی قاعدہ بھی نہیں پڑھیا تے جنہیں ناظرہ قرآن بھی شاید پورا نہیں پڑھیا تے حفظ بھی نہیں کیتا تے کسی مدرسے بھی نہیں گیا کسی پیر کا پتر بھی نہیں ہے سجادہ نشین بھی نہیں ہے سید بھی نہیں ہے لیکن انہیں حضور کی عزت تے پیرا دیتا صرف 5 سیکنڈ لگے قادر الدین اپنا کام کر دیا تے جدو 5 سیکنڈ لگے تے اقبال نے اپنا گریبان پھاڑیا گریبان پھاڑ کے کہنے لگے ہوئے اسی تے گلاں ہی کرتے رہ گئے ترخانہ کا منڈا بازی رہ گیا. آج بھی مولوی کی کرتے کہتے ہیں اسی گلاں کرتے رہ گئے خادم رضوی بازی رہ پھر پوچھیا تسی کی کچھ دکھا آدم سدری نبی آیا انہوں کی ناما سرکار مولا نے جڑا مسئلے کرتے ہیں کہ بڑے دورے اندر انہوں کی بڑا تیری بلا جانے قدر نبی دا کی جانن نے دنیا نال کمینے قدر نبی دا جانن والے دور گئے شہر مدینے لکھاں سلام عالم وار جناب بابا جی کی فرما کرتے سے وہ تے ساری زندگی گمدا رہا لیکن حضور دی شان کو جوڑے لے کے اللہ نے صدقے دی بخشش فرما دے. کہنا قدر یوسف دا معلم ہویا بھائیو مصر کے آنو قدر نبی دا معلم مسیح قبراں وچ پہ آنو قدر پھلاں دا بلبل جانے صاف دماغاں والی قدر پھلاں دا گرج کی جانے مردے کھامن والی اور قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی یہ تے رب کو لو پوچھو حضور دا مقام ہے. اچھا اقبال نے تو سے چینج کر کے تڑپ کے دے گل کی تھی کہ حضور کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے سامنے علامہ اقبال نے جھک کے بیٹھے سن پیر صاحب فرمان لگے علامہ اقبال تہاڈا ایک شعر سانوں بھی یاد ہے تو پوچھو حضور کیڑا شعر ہے. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے یہ شعر پڑھیا کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. پیر صاحب نے جو شعر سنایا تو علامہ کبھی انج کرے پیر صاحب نے کہا تینوں کی ہویا انہیں کہا حضور میری بخشش جستے یہی کافی ہے کہ جماعت علی میں میرا ایک شعر یاد ہے. انہیں کہا حضور میرے طرف تائیں بخشے گا اور تو جائے اقبال کہ
کیونکہ پیر سید جماعت علی شاہ تیرا بھی شعر یاد ہے ساڈے بڑے نو سلام انہوں کہنا جی پیر صاحب محفل چاہ رہے تھے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ نہیں لگا لیکن لانت پیسنی ہے پیر دے اوپر حضور دا نعرہ نہیں لگا سارے زمانے دی کٹھیاں کر کے دیکھ چھڈو تے حضور دے نعرے نال تکلیف تے تگڑے ہو کے جینا جی انہاں دا بھی پیغام نقشبندی ہے نقشبندی بغیرت نہیں ہوتی تے بغیرت نقشبندی نہیں ہو سکتی کہتے نہیں ہمارے پیر صاحب بولتے ہی نہیں حضور کی عزت پر میں نے کہا لگوا ہوا میں نہیں بولتے یہ پھر رابطیاں بے نیازیاں ویکھو نا جناب جڑا ٹر بھی نہیں سکتا وہی چیئر تے بیٹھ کے تو انہیں پوری دنیا میں کھڑکا کے رکھ سکتے آواز آئی تو پتہ ہونا چاہیے مالکن نوکر دی کمی نہیں ہوتی لو جی گال ختم میری ہے اکھیاں کھول کے کمبڑ ڈالو اکھیاں میٹ کے کمبڑ ڈالو اکھیاں کھول کے مرے آ جائے چپ رہ کے بھی مر جانا ہے جلیو بول کے مرے تیرے جان نثار تیرے جان نثار میں نے فرمایا جڑا بندہ بدعقیدہ لوگوں کی صحبت وچ بیٹھے گا اس دل وچ رب دے ولیوں کی نفرت پیدا ہو جائے گی تے دوسری طرف قرآن کہتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک بادشاہ پاگل ہو گیا جی میں ساڑھے پاگل ہوئے تو پاگل کیوں ہوئے کشکول لے کے جا رہے ہوں یہودیوں کو کہنے ہیں سانو قرضہ دے کشکول کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے چھوٹا ہاتھ پہ گیا اور کہا اتنا پیار کہ صحابہ کہنے نسی جانور جو تے ہاتھ رکھتے سن تے اے لگتا سی کہ خوشک لکڑی یعنی انج دا قہر پیا کہ جانور بھی متاثر ہو گئے تے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ نہیں کیا کہ سپر پاور ایران تے عراق کے کیسروں قصہ دینوں کو جا کے قرضے لو انہوں کو جی ساڑھے جانور بھوکے مار بلکہ فاروق اعظم نے فرمایا لو جی چاہتے ہو کہا ہم جائے تو حضور دی بارگاہ چاہتے یہ آپ نے نہیں مانگتے انہوں نے قوم نہیں منگڑ کے مجبور کر چھڑے اور غزوہ خندق کی 50,000 کا لشکر ہے کافران کا اور صحابہ کی تعداد صرف 1500 ہے ادھی کھجور ایک صحابی کو ملتی سی دن میں جنا 24 گھنٹے کتنی ہو گئی سخت سردی کپڑے پان واسطے کوئی نہیں تے پیڑ کے اوپر پتھر بننے تے 50,000 کا لشکر ہے تے اونٹ پکا کے کھا رہے ہیں بڑی تے تسی منہ کرو گے نا تے تانوں کسی نے کہنے دی ضرورت ہی نہیں کہ آؤ گوشت لے جاؤ لوگ کیا پہ رہے سامنے صحابہ دے انہیں رشتہ دار بھی نہیں کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ بہت بڑی منگی ہے بہت بڑی لگی ہے اجازت ہے جا کے یہودیوں کو قرضہ ہی لے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا ساڑھے بابے کہتے ہیں بابے کہتے ہیں بے غیرتی دے کوشش نالوں صاف سروں دا چاہتا گل سمجھ آنی چاہیے جناب تے انہیں نا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے جو پاگل ہو گیا کدھر کہنے لگے بادشاہ آیا جدو آپ آسمانہ پہ تشریف لے کے وہ دا دماغ کر گیا انہیں نمہ دین ایجاد کر چھڑے جی میں سانو ایک تکڑیا سی کہنے سی میں ریاست مدینہ بنانے کے لیے آیا اے میں اکبر نے کیا سی کہ میں نمہ انہیں دین اکبر رکھیا وہ کہتا سی یہ نیا دین ہے انہیں کیا ہے نمی ریاست مدینہ ہے تے لوگ کی پاگل ہو گئے تھی کہنا جی ہاں او جی مدینہ شریف کے اندر جتی نہیں پا کے گیا میں کہتے ہیں اے نظر آیا دوسری طرف سے اے نظر نہیں آیا کہ انہیں سید زادے ہوتے ظلم کی تھا مسجدہ سے سپیکر اتر کے راتوں رات 12 بجے سید زادیاں نے چہرے تے ہوتے انہوں نے چڑھا ماری بڑھے انہوں نے تسیلیا کہ یہ ظلم نظر نہیں آیا تو پھر اے تیرے واسطے اس یہی دعا کر سکتے ہیں یا اللہ قیامت والے دن سانو بابا جی دے نال تے جڑے انہاں دے نال یا اللہ انہاں دے نال انہیں کی کام کیتا جناب وہ کبھی جی بتوں دی پوجا تے جڑا نہیں کرے گا تو میں دوڑ لا سارے لوگ جناب بتوں دی پوجا دی طرف چلے قرآن کا واقعہ سے آتے ہیں 15واں سپارہ سورہ کاف 7 بندے کھلوتے جناب انہوں نے کیسی نہیں کی انہوں نے کہا تسی کیوں نہیں کرتے انہوں نے کیسی لبیک مر جائیں گے ظالم کی حمایت اسی نہیں کرتے اسی اللہ کے اپنے ساتھ نہیں جھکتے انہوں نے کہا جی کریم کام کر چھوڑ چھاپے مارے اچھا وہ 7 بندے درویش
جان بچانے کے لیے غار کے کنارے پر گئے تو دیکھا کہ وہاں پر ایک بکریوں کا ریوڑ ہے، واہ بکریاں نال ایک بکریاں چران لائے چرواہا تے نال ایک نکا جا کتورا ہے جڑا بکریاں کو شیش کے کٹھا رہا ہے. تسی دیکھیا ہوئے گا پرانے لوگ نے بکریاں دے نال ایک نکا جا کتورا ہوندا ہے، بکری باہر نکلدی تو وہ شیش کے اندر جاندا ہے. اچھا ایک غار دے اندر جان لگے جان بچانے واسطے تو انہوں نے دلی چاہتا کہ جی اسی اندر جاؤں گے تو کتا بھوکے گا، کیونکہ کتے دا کام بھونکنا ہوتا ہے، تے یہ بھونکے گا تے جا کے پھر وہ بادشاہ کو پتہ چلے گا تو پھر پولیساں پہ چھڑے گا تے ساڑیاں تو نہ لا چھڑے گا. خیال آیا دل وچ یہ سب بھونکے گا، کتے کو پتہ چلے گا یہ 7 درویش میرے بارے کیا سوچ رہے تھے. رب کو کہنے لگے یا اللہ میں زبان دے دے میں انہوں نے گل کرنا. رب نے بولن کی طاقت دے چڑی، کہنا جی دین تک پر کیسے آئے گا. میں کہا جڑا رب جون کے اندر بارش برسا سکتا ہے وہ حضور دے دین کو تخت لے کے آ سکتا ہے تو حضور دے دین آئے گا قربانیاں رب ظاہر نہیں کرنا. اچھا رب نے بولن کی طاقت دے چڑی تو انہوں نے کی کہنا ہے. تفسیر کبیر کے اندر امام راضی نے لکھا کہنے لگے حضور لا تخشوا من جانبی قابل ہو. تقریر مکرن لگی ہے، کہنے لگے آپ پریشان تسی نہیں ہونا، تقریر میں کر رہا ہوں. لا تخشوا من جانبی کیوں انا احب اللہ، میں کتا ضرور ہوں مگر میں باپی نہیں ہوں جڑا رب دے ولیاں کو بھونکدا. تسی ٹینشن نہ لو، تسی جا کے سو جاؤ تے بار پہلا میں خود دیاں گا. 309 سال کے 7 بندے اندر ستے رہے تے 309 سال بعد کہہ کے تے پہرا دیندا رہا تے نال ہی کوئی وظیفہ کرے وقلب اور وقلب ہن واسط ذراعی او دے پیر دی دار کو اتنی پسند آئی انہاں دی چوکھٹ دے باہر ہنج ہو کے بیٹھا ہے. رب نو کتے دے پیر دی دار اتنی پسند آئی رب نے پیر دی حالت کو قرآن پڑھا چھوڑا کہ بات ہے کہ وظیفہ کی کرے کبھی نہ میں ٹوکاں نہ میں ٹوکاں نہ میں شور مچاواں نیکاں دے سنگ رل کے کدھر میں بھی بخشیا جائے. اچھا لو جناب دن قیامت کا ہوئے گا کتا صاحب جنت میں جاتا ہے کہ رب نے جنت کو دیا سے بنائی. کتا جنت نہیں جا رہا ہوئے گا سابق آفتاب، لیکن رب بندے کہیں کتا جنت میں کیوں جا رہا ہے. اللہ فرمائے گا خالی کتا نہیں جا رہا، وَقَلْبُهُمْ ان کا کتا جا رہا ہے. کن کا؟ سارے لوگ قرآن اس بات میں لے کر کن کا؟ ان کا. وَقَلْبُهُمْ ان کا. اور میں کیا کمینیاں نکرہ نہ ہو معرفہ بان کسی نال میری نسبت ہو جائے. وَقَلْبُهُمْ ان کا کتا جڑا اصحاب کہف کا کتا ہے صرف غار کے باہر پہرا دے قیامت والے دن وہ جنت ہی ٹر جائے کہ جڑا ساری زندگی مارا کھانے کبے میں کتا آپ رسول اللہ. غازی تیرے جان نثار بے شمار غازی تیرے جان نثار بے شمار. جی آج وقت نہیں ہے، دیکھو میں تقریر کتنی باری اینج کیتا آج وقت ہے، آج میرے ہاتھ جھرکت ہے. ایک وقت آنے والا ہے نب دے اندر روئی کوئی دیتی جائے گی، پیروں دے دونوں پچھے نو ایک کر کے بن دیتا جائے گا، اے ہاتھ کی کفن دے اندر ہوں گے. ادو کوئی کہے جی میں تاجداری کی نبوت کا نعرہ لگاؤں گا، ادو نہیں لگنا. ادو کو کہے کہ نہیں آج پنڈی ہلکے دے نال کھلوتا، ادو نہیں کھلو سکتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج نے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. تے پیڑیاں کی صحبت بیٹھو گے تے نفرت پیدا ہوئے گی، چنگیاں دے نال بیٹھو گے تے قیامت والے دن جنت میں چلے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے طفیل صاحب اس دے مراتب کو بلند فرمائے اور انہاں دی قبر شریف دی مٹی دا صدقہ اللہ ساڈی ظاہری باطنی عادت نو بہتر فرمائے. جڑے سنگیاں بیلیاں نے اس سے پاک دی تقریب دا انعقاد و اہتمام کیتا، اللہ انہاں دی کوششاں نو قبول فرمائے اور اللہ سب پیر و فقیروں کا ہمیشہ ادب نصیب رکھے. وآخر دعوانا یا الحمد